ایمان سے بڑی اور قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اصل اعتبار ہے خاتمے کا۔ علماء نے کہا کہ جس کو ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ فرمایا اگر تم اس دعا کو پڑھ کر سوئے اور اسی رات مر گئے تو فطرت سلیمہ یعنی دین حق پر مرو گے، تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ پاک کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے، مومن ہی مریں گے۔ بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر مریں گے۔ بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر رخصت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ علماء نے کہا کہ جس کو ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزع کے وقت یعنی مرتے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور خاتمہ بالایمان کے اوراد و وظائف بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ خاتمہ بالایمان کے کچھ وظائف عرض کرتا ہوں۔ ایک وہ وظیفہ عرض کرتا ہوں جو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عازب کے بیٹے، جب تم اپنے بستر پر لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ پاک، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا ہر کام تیرے سپرد کر دیا اور اپنا پشت پناہ تجھی کو بنا لیا، تیری رحمت کی رغبت اور تیری ناراضی کے خوف کی وجہ سے، تیرے قہر و غضب کی وجہ سے۔ نجات اور پناہ کی جگہ تیرے رحم و کرم کے سوا کہیں اور نہیں۔ جو کتاب تو نے نازل کی ہے اس پر میں ایمان لا چکا ہوں، اور جو نبی تو نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لا چکا ہوں۔ بخاری مسلم شریف دونوں نے نقل کیا، اور مشکاہ شریف میں مزید یہ بھی ہے، فرمایا اگر تم اس دعا کو پڑھ کر سوئے اور اسی رات مر گئے تو فطرت سلیمہ یعنی دین حق پر مرو گے، تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور اگر صبح اٹھے تو خیر و خوبی کے ساتھ اٹھو گے۔ پہلے وضو کرو، پھر دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو۔ تمہاری زبان سے نکلنے والے یہ آخری کلمات ہونے چاہیے، یعنی اس دعا کے بعد کوئی کلام کیے بغیر سو جاؤ۔ اچھا، ایک مشورہ آپ کو میں دوں، آپ کا جو بیڈ روم ہے جہاں آپ سوتے ہیں، وہاں پر پینا فلیکس پر یا کسی پیپر پر یہ دعا لکھ کے لگا دیں اور سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ اچھا، یاد کرنا آسان نہیں ہے، اگر کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گا، تو اس طرح آپ کو پڑھنا آسان ہوگا۔ ایک اور وظیفہ، هو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد only 7 ٹائم، صرف 7 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ الکریم شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایک اور وظیفہ خاتمہ بالایمان کے لیے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، 41 ٹائم، 41 بار، جو صبح کے وقت پڑھا کرے انشاءاللہ الکریم اس کا دل زندہ رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسے درود رضویہ بھی کہتے ہیں، درود گنج عاشقاں بھی کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو یہ درود پڑھتا رہے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کا بھی انشاءاللہ الکریم خاتمہ
بالخیر ہوگا۔ سوتے وقت 5واں کلمہ اور قل یا ایھا الکافرون ایک دفعہ پڑھ کر سویا کرے، انشاءاللہ الکریم مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، مگر اس کے بڑھنے کے بعد کوئی دنیاوی بات نہ کرے، اگر بات کرنی پڑ جائے تو دوبارہ اس کو پڑھ لیا کرے، اور ایمان کے لیے کڑنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، نیک لوگوں سے دعا کرانی چاہیے، نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اور نیک صحبت اختیار کریں۔ انشاءاللہ 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 خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ۔